بجلی قیمتوں میں عوام کو بڑا ریلیف دینے کی تیاری، وزیر اعظم نے بتا دیا۔ بجلی قیمتیں کم کرنے کا پیکج تیار ہو چکا، آئندہ چند ہفتوں میں ریلیف عوام کو منتقل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم خود عوام کو آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی برقرار رکھنے کا اعلان، کہا مالی فائدہ بجلی کی قیمتوں میں عوام کو دیں گے۔ حکومت سنبھالتے ہی عوامی ریلیف کو ترجیح دینے کا عہد کیا تھا۔ بجلی نرخوں میں کمی، دیگر اقدامات سے مہنگائی میں مزید کمی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے 3 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی۔ تجارتی معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ پر مشاورت ہوگی۔ امریکہ نے سفری پابندی کی فہرست تیار کر لی۔ پاکستان مشروط ویزا معطلی والی اورنج لسٹ میں شامل، روس اور ترکمانستان سمیت 10 ملک لسٹ کا حصہ۔ رائٹرز مجوزہ انٹرنل میمو کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ 43 ملک 3 کیٹیگریز میں بانٹ دیے گئے۔ ریڈ لسٹ میں 11 ملکوں کے شہریوں پر امریکہ آنے پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی۔ ان ملکوں میں افغانستان، ایران، شمالی کوریا اور دیگر شامل ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے دوسرے نمبر پر یلو گروپ بنایا ہے، جس میں 22 ملکوں پر جزوی ویزا معطلی پر غور کیا جا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاکستان اورنج لسٹ میں شامل ہے، جس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی منظوری کے بعد پابندیوں کا اعلان کیا جائے گا۔ گرین کارڈ ہولڈر امریکیوں جیسے حقوق کے مالک نہیں۔ امریکی مفاد کی بات ہوگی تو گرین کارڈ ہولڈرز کو بھی ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا گرین کارڈ رکھنے والوں کو غیر معینہ مدت تک رہائش کا اختیار حاصل نہیں۔ اسٹوڈنٹ ویزے کے حامل افراد کے ساتھ بھی سختی کی جا سکتی ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں 95% کمی لائی ہے۔ پاک فوج کے 2 بہادر سپوت مادر وطن پر قربان۔ جھڑپوں میں سیکیورٹی فورسز نے 9 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ضلع محمد میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 7 خارجی مار دیے۔ فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار محمد ظاہر اور سپاہی آفتاب علی شاہ شہید ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز نے 2 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ جعفر ایکسپریس حملہ، ٹریک اور اطراف کا علاقہ کلیئر کروا لیا گیا۔ اے آر وائی نیوز کی ٹیم آپریشن کی جگہ پہنچ گئی۔ ٹریک کی مرمت کا کام کل سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ ٹرین پر دہشت گردوں کے حملے میں انجن اور متعدد بوگیوں کو نقصان پہنچا۔ آپریشن کے مقام پر ایف سی کے بریگیڈیئر عمر نے بریفنگ دی اور بتایا آپریشن مکمل کرنا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ دہشت گردوں نے 11 مارچ کو ٹرین پر حملہ کر کے مسافروں کو یرغمال بنا لیا تھا، جس کے بعد فورسز نے آپریشن میں دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا کر یرغمالیوں کو رہا کرایا۔ فیصلہ ہو چکا، دہشت گرد پاکستان کے اندر ہوں یا باہر، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ دہشت گرد افغانستان بھی بھاگے تو ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے جن لوگوں کو 40 سال پالا وہ اتنے بڑے دشمن نکلے۔ کچھ لوگوں نے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بھارتی بیانیہ اپنایا۔ بھارت اور پی ٹی آئی بریگیڈ کی زبان میں کوئی فرق نہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت۔ اعلامیے میں کہا ٹرین پر حملہ گھناؤنا، بزدلانہ اور دہشت گردانہ کارروائی ہے۔ مسافروں کو یرغمال بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ متاثرہ خاندانوں، پاکستانی حکومت اور عوام سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے بی ایل اے نے دعویٰ کیا کہ حملہ اس کی مجید بریگیڈ نے کیا۔ کسی بھی مقصد کے تحت دہشت گردی کا کوئی بھی عمل ناقابل قبول ہے۔ سلامتی کونسل ارکان ہر قسم اور ہر شکل میں دہشت گردی کے خاتمے کا اعادہ کرتے ہیں۔ ارکان نے زور دیا مرتکب افراد، منتظمین، مالی معاونین اور سرپرستوں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ تمام ممالک عالمی قانون سلامتی کونسل قراردادوں کے تحت پاکستان کے ساتھ تعاون کریں۔ تمام ممالک عالمی امن و سلامتی کو لاحق خطرات کے خلاف ہر ممکن اقدامات کریں۔ پشاور کے علاقے ارمڑ میں دھماکہ، مفتی منیر شاکر جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ دھماکہ مدرسے کے قریب کیا گیا تھا۔ 4 زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں مفتی منیر شاکر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔
लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर आईईडी धमाका, 6 एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। धमाके से पुलिस मोबाइल को शदीद नुकसान पहुंचा। $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम, $1 अरब की नई किस्त के लिए जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। एलामिये में कहा, पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए नुमाया पेशरफ्त की। मुज़ाकरात में क्लाइमेट फाइनेंसिंग, कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट, मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने, तवानाई, सेहत और तालीम के फरोग पर बातचीत हुई। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने पर भी तबादला ख्याल हुआ। IMF एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान के साथ मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। हम सब ने मिलकर मईशत को आगे बढ़ाना है, वजीर आजम के मुआवन हारून अख्तर खान का कहना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विजन पाकिस्तान की खुशहाली है। मैं अपने तजुर्बे से चीजों को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। बेहतरी के लिए तवील मुद्दती पॉलिसियां बनाकर उन पर अमल करना होगा। वजीर आजम कारोबारी शख्सियात के मसाइल समझते हैं। कारोबारी शख्सियात को जल्द बेहतर हल दिया जाएगा। कराची में फल फरोश को थप्पड़ मारने वाला पुलिस एहलकार नौकरी से फारिग, 3 एहलकार मुअत्तल। शाहराह नूर जहां पर पुलिस वाले ने ठेले से फल उठाए, फल फरोश ने रोका तो कांस्टेबल जफर ने थप्पड़ मारे, गालियां भी दी। पुलिस एहलकार ने यह भी ख्याल न किया कि फल फरोश की बेटी भी ठेले पर बैठी है। मोबाइल में बिठाने की धमकी और गालियां देता हुआ निकल गया। वीडियो सामने आने के बाद SSP सेंट्रल ने एक्शन लिया। इंक्वायरी के बाद एक एहलकार को मुलाजमत से फारिग किया। कैनाल तो क्या, हम दरियाए सिंध से किसी को एक कतरा पानी नहीं देंगे। PP रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, कालाबाग डैम के हक में रैली निकालने वाले कैनालों का रोना रो रहे हैं। कैनालों के नाम पर सियासत करने वालों के मुंह आसिफ जरदारी ने बंद कर दिए। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी सिंध काउंसिल का इजलास, अरकान ने दरियाए सिंध पर कैनालों के मंसूबे के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर की। सिंध काउंसिल का सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर की क़यादत पर एतमाद का इजहार। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मलिक मोहम्मद अहमद खान, आजम नजीर तारड़, मरियम औरंगजेब, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ और दीगर की शिरकत। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बताया, हमारा इत्तेहाद मुल्क को मसाइल और मुश्किलात से निकालने के लिए है। तहफ़्फ़ुज़ात से बालातर होकर निज़ाम पर गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को वफाक की सियासत करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी पंजाब में आए, नून लीग सिंध, बलोचिस्तान और KP में जाए। गवर्नर पंजाब ने कहा, पीपल्स पार्टी का पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में कोई ग्रुप नहीं, हमारी सियासत सिर्फ आवाम के लिए है। नौजवानों को तालीम के यकसा मौक़े की फराहमी अव्वली तरजीह है। बेहतरीन तालीमी सहूलतें देने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज के साइट रिव्यू की तकरीब से खिताब। कहा, दानिश यूनिवर्सिटी में आलमी मयार के असातिज़ा फराइज़ अंजाम देंगे। दाखिला सिर्फ मेरिट पर होगा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल ने कहा, दानिश यूनिवर्सिटी का क़याम तालीम के फ़रोग़ के लिए अहम संग मील साबित होगा। एहसन इकबाल बोले, पाकिस्तान को नॉलेज इकोनॉमी बना रहे हैं। दानिश यूनिवर्सिटी को जदीद तालीमी खुतूत पर उस्तवार करेंगे। खैरपुर में 2 दिन के दौरान खसरे में मुब्तला 7 बच्चे दम तोड़ गए। कराची वालों के लिए बुरी खबर, रेड लाइन मंसूबा मजीद ताखीर का शिकार। रेड लाइन रूट की तकमील अगले साल के आखिर तक भी मुश्किल होगी। सूबाई वजीर शजील मेमन का कहना है, मंसूबे में ताखीर की वजह यूटिलिटीज की मुंतकिली है। ट्रैफिक के मसाइल की वजह से शहरी बुरा भला कह रहे हैं तो गलत नहीं। चिंकी रक्षों पर पाबंदी है, लेकिन अवाम ईद के बाद तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। पहले मरहले में चारों सूबों में गवर्नर और वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, चंद लोगों ने 22 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। सब अपने अपने धंधों में लगे हैं। कराची की किसी को फिक्र नहीं। तालीम और सेहत की सहूलत देना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन मुल्क में जालिमाना निजाम कायम है। खैरपुर में 2 दिन के दौरान खसरे में मुब्तला 7 बच्चे दम तोड़ गए। 5 बच्चों का ताल्लुक सगियों और 2 का पीर जो गोट से था।
اہل علاقہ کا کہنا ہے سگیوں میں پہلے بھی خسرے سے بچے انتقال کر چکے ہیں. DHO کا کہنا ہے متاثرہ علاقوں میں ٹیمیں بھیج دیں. رمضان میں گلبرگ ٹاؤن کے مختلف بلاکس میں پانی کی قلت، سحری اور افطاری میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا. عزیز آباد کے مکینوں کا احتجاج، واٹر بورڈ کے خلاف نعرے بازی، میئر کراچی سے نوٹس لے کر اقدامات کا مطالبہ. حسین آباد، دستگیر واٹر پمپ، سمن آباد میں بھی پانی کا بحران. ARY نیوز کے سیگمنٹ آج کا شہر آج کی افطار میں مسیحی خاتون کی افطار خریداری. حیدرآباد کی مسیحی خاتون نے کہا ان کے اور مسلمانوں کے روزے ایک ساتھ چل رہے ہیں. ان کے بچوں نے بھی روزہ رکھا ہے. خاتون نے بچوں کے لیے پھل خریدے. حیدرآباد میں سموسے پکوڑوں کے ساتھ پھلوں کی خریداری بھی زوروں پر. مہنگائی کے باوجود لوگ گنجائش کے مطابق موسم کے پھل خرید رہے ہیں. کچھ لوگ ناراض تھے کہ گیس نہیں آ رہی، گھر میں کچھ پکا نہیں سکتے، مجبوری میں بازار سے افطار کا سامان خرید رہے ہیں. پاکستان نے اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز میں 2 مزید گولڈ میڈل جیت لیے. عبدالصبور نے 400 میٹر سنو شوئنگ میں طلائی تمغہ اپنے نام کیا. خواتین کی کیٹیگری میں مناہل سونے کا تمغہ جیتنے میں کامیاب رہی. اٹلی میں جاری ایونٹ میں پاکستان کے گولڈ میڈلز کی تعداد 5 ہو گئی. نیول چیف سے کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ کی ملاقات، 2 طرفہ تعاون اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو. دفاعی تعلقات کے دائرہ کار کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. ISPR نے کہا ایڈمرل نوید اشرف نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات پر روشنی ڈالی. جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ نے بحری سیکیورٹی اور استحکام کے لیے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا. گلیات میں برف باری پھر شروع. نتھیا گلی، ایوبیہ اور ٹھنڈیانی میں آسمان سے برستی چاندی نے نظارے حسین بنا دیے. سردی کی شدت میں بھی مزید اضافہ. پھسلن کے باعث مری جانے والی مرکزی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی. پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار ہو گیا. آزاد کشمیر میں بھی بادل برسے. دنیا بھر میں اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا دن. وزیراعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا آج کا دن دنیا بھر میں مسلمانوں کو درپیش چیلنجز کی سنگینی کی واضح یاد دہانی ہے. ہر مسلمان کے لیے ناموس رسالت کا تحفظ صرف فرض نہیں، مقدس امانت ہے. ARY نیوز سے گفتگو میں اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا پاکستان نے اسلاموفوبیا کا ایشو عالمی سطح پر تسلیم کرانے میں قائدانہ کردار ادا کیا. جنرل اسمبلی کی قرارداد کے مطابق اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن مسلسل 3 سال منایا جا رہا ہے. ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو بدعنوان قرار دے دیا. محکمہ انصاف میں گفتگو کرتے ہوئے کہا مختلف میڈیا ادارے ان کے بارے میں 97% برا لکھتے ہیں. میڈیا ججوں پر اثر انداز ہو کر قانون تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میڈیا کے اس غیر قانونی کردار کو روکنا ہوگا. میڈیا بریفنگ کے دوران خاتون رپورٹر کا مائک ٹرمپ کے منہ پر لگا. صدر ٹرمپ نے گھور کر رپورٹر کو دیکھا. نادانستہ حرکت پر خاتون نے فوری معذرت کی. ٹرمپ نے جواب میں کہا آج رات آپ مشہور ہو جائیں گی اور ایک بڑی خبر بن جائے گی. امریکہ نے جنوبی افریقہ کے سفیر کو ملک بدر کر دیا. ابراہیم رسول نے ٹرمپ انتظامیہ پر تنقید کی تھی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جنوبی افریقی سفیر پر امریکہ اور صدر ٹرمپ سے نفرت کرنے کا الزام لگایا. سوشل میڈیا پر لکھا جنوبی افریقہ کے سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا جا رہا ہے. جنوبی افریقہ نے فیصلے کو افسوسناک قرار دیا. ٹرمپ انتظامیہ کا فلسطینی طلبہ کے خلاف ٹریک ڈاؤن. کیلیفورنیا یونیورسٹی کی طالبہ لیقا گرفتار. ہوم لینڈ سیکیورٹی کا موقف ہے. فلسطینی طالبہ کو F1 اسٹوڈنٹ ویزا کی میعاد ختم ہونے پر گرفتار کیا گیا. حماس کی مبینہ حمایت پر بھارتی طالبہ رنجنی کا اسٹوڈنٹ ویزا بھی منسوخ. ٹرمپ انتظامیہ کا کولمبیا یونیورسٹی سے انٹرنیشنل اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ حوالے کرنے کا مطالبہ. رفح پر ڈرون حملے میں 4 فلسطینی شہید. اسرائیلی جنگی بحری جہاز کی جنوبی غزہ کی ساحلی پٹی پر فائرنگ سے 1 فلسطینی شہید. مغربی کنارے پر بھی اسرائیل کی پرتشدد کارروائیاں. جنین کا محاصرہ برقرار. نابلس اور طلکرم میں اسرائیلی فورسز نے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا. سینکڑوں گھر مسمار. امریکی نژاد اسرائیلی فوجی سمیت 4 دوہری شہریت والے یرغمالیوں کی لاشیں دینے پر تیار. امریکہ نے اپریل تک جنگ بندی میں توسیع کی تجویز دی تھی.
عراق میں امریکی فضائی حملہ، داعش سربراہ کی ہلاکت کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق اتحادی افواج کے مشترکہ آپریشن میں شامی اور عراقی علاقوں کا داعش سربراہ ہلاک ہوا۔ عبداللہ مکی المعروف ابو خدیجہ عالمی سطح پر ہونے والے آپریشنز، منصوبہ بندی اور فائنانس کی ذمہ داری انجام دیتا تھا۔ صدر ٹرمپ نے بھی سوشل میڈیا پر داعش کمانڈر کی ہلاکت کا اعلان کیا۔ لبرل پارٹی آف کینیڈا کے نئے سربراہ مارک کارنی نے کینیڈا کے 24ویں وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، ہم کسی بھی حال میں امریکہ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ امریکہ اور صدر ٹرمپ کا احترام، لیکن کینیڈا ایک الگ ملک ہے۔ اور قومی ٹیم کا کرائسٹ چرچ میں روایتی انداز میں ویلکم۔ تقریب میں کرائسٹ چرچ کے قدیم موری قبیلے کے نمائندوں نے شرکت کی۔ سلمان علی آغا نے خوش آمدید کہنے پر شکریہ ادا کیا۔ پریس کانفرنس میں قومی ٹیم کے کپتان نے کہا، فینس ہم سے خوش نہیں، ٹیم نے امیدوں کے مطابق کرکٹ نہیں کھیلی۔ ایشیا کپ اور T20 ورلڈ کپ جیتنا ہدف ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز جیتنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا T20 کل صبح 6:15 بجے شروع ہوگا۔ کرکٹرز اگر حلوہ پوری، نہاری اور حلیم کھائیں گے تو کیسے کھیل پائیں گے؟ وزیر کھیل سندھ سردار محمد بخش مہر کی قومی ٹیم پر تنقید۔ کہا، پڑوسی ملک چیمپئنز ٹرافی جیت گیا، ہماری ٹیم فائنل میں پہنچی، نہ ہی فائنل ہم تک پہنچ سکا۔ کرکٹ میرے دائرہ اختیار میں نہیں، لیکن اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ PSL سیزن 10 کی چمچماتی ٹرافی کا سفر جاری۔ حیدرآباد کے بعد دی لومینارا ٹرافی کے فریئر ہال کراچی میں نمائش۔ ٹرافی کو 29 مارچ تک 11 شہروں کا دورہ کرایا جائے گا۔ PSL 10 11 اپریل سے ملک کے 4 شہروں میں رنگ جمائے گا۔ نیشنل T20 کپ میں لاہور وائٹس اور پشاور ریجن کی ٹیمیں آمنے سامنے۔ آج کے دوسرے میچ میں کراچی بلوز اور لاڑکانہ ریجن کا مقابلہ ہوگا۔ افتتاحی روز دفاعی چیمپئن کراچی وائٹس اور بہاولپور نے اپنے میچ جیتے۔ پاکستان ڈیوس کپ جونیئرز پری کوالیفائنگ ٹینس ٹورنامنٹ جیت گیا۔ فائنل میں انڈونیشیا کو 2-1 سے شکست دی۔ سنگل مقابلے میں ابو بکر طلحہ نے 2-1 اور 6-2 سے میدان مارا۔ فیصلہ کن ڈبلز میں حمزہ رومان اور ابو بکر طلحہ کی جوڑی کامیاب رہی۔ مصری پہلوان نے دانتوں سے ٹرین کھینچ لی۔ قاہرہ میں 43 سال کے اشرف کابونجا نے 279 ٹن وزنی ٹرین 10 میٹر تک کھینچ کر عالمی ریکارڈ بنا لیا۔ اشرف نے روزے کی حالت میں یہ کارنامہ انجام دیا۔